جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے پر. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو چیپٹر ہے وہ کون سا چیپٹر تھا ہمارا؟ ہمارے اقدار یا تہذیب و ثقافت. تہذیب و ثقافت جو تھا ہمارا چیپٹر تھا. آپ نے اس کے الفاظ معنی بھی کیے، آپ نے اس کے کوشچن آنسر بھی کیے. صحیح، میں نے آپ سے کہا تھا کہ واحد اور جمع جو ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں. جمع کے واحد جو ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گی. صحیح، تو امید ہے کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ کر لیا ہوگا. لیکن اگر نہیں کیا تو یہاں میں نے بک کے اوپر یہ حل کر دیا ہے آپ کو. اقدار کی واحد ہے قدر، افعال فعل، مراتب مرتب، ورثہ وارث، اوطان وطن، اطراف طرف، رسوم رسم. ٹھیک ہے، تو یہ جو جمع کی واحد ہے اگر آپ نے نہیں کی تو پھر میں نے آپ کے لیے حل کر دیا، آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے اعراب لگانے ہیں ان الفاظ پہ. ٹھیک ہے، یہ کام آپ خود کریں گی، اعراب لگانے والا، اور اس کو اپنی کاپی میں کریں گی. صحیح، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تجنیس. سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ تجنیس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، صنائع لفظی میں دو لفظوں کا تلفظ میں مشابہ اور معنی میں مختلف ہونا. صنائع معنی میں یعنی معنی کے لحاظ سے دو لفظوں کا تلفظ جو ہے وہ ایک جیسا ہونا، لیکن ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آرا بمعنی لکڑی. آرا کا مطلب ہوتا ہے لکڑی چیرنے کا اوزار، ٹولز جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آرا یعنی کہ جمی رائے تجنیس کہلاتا ہے، یعنی لفظی اعتبار سے. ٹھیک ہے، دو لفظوں کا تلفظ جو ہے وہ ایک جیسا ہو، یعنی ایک دوسرے سے مشابہ ہو، لیکن معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں. اب آپ کو یہ سمجھ کیسے آئے گی؟ ایکسرسائز کے ذریعے سمجھ میں آئے گی. کس طرح؟ یہ دیکھیں. سب سے پہلے ہے تم تو بن میں آ کر بالکل بندر بن گئے ہو. اب بن کا مطلب ہوتا ہے جنگل. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیجیے گا اوپر پینسل سے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور یہ آپ اپنی کاپی میں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تم تو بن میں آ کر بالکل بندر بن گئے ہو. بن کا مطلب ہوتا ہے جنگل، اور بن جانا، بن کا مطلب کوئی چیز بن جانا. ٹھیک ہے، بندر بن جانا. گرم جل گرنے سے انور کا بازو جل گیا. اب جل، ایک جل کا مطلب ہوتا ہے پانی. ٹھیک ہے، اور ایک جل کا مطلب ہوتا ہے جل جانا. ٹھیک ہے، پاؤں، بازو، ہاتھ، اس طرح یہ ساری چیزیں، کوئی چیز جل جانا. گرم جل گرنے سے یعنی گرم پانی گرنے سے انور کا بازو جل گیا. گرم جل گرنے سے انور کا بازو جل گیا. سحر زدہ شخص طلوع سحر تک تڑپتا رہا. سحر زدہ جس کے اوپر جادو ہوا ہو. ٹھیک ہے، طلسم زدہ جس کے اوپر جادو ہوا ہو. سحر زدہ شخص طلوع سحر تک یعنی صبح ہونے تک. طلوع سحر یعنی صبح ہونے تک. تو سحر، ایک سحر کا یہاں پر مطلب جو ہے وہ ہے جادو، اور دوسرے سحر کا مطلب ہے صبح. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوگا کہ سحر زدہ شخص طلوع سحر تک تڑپتا رہا. میننگ لکھے لفظ جو ہے وہ لکھے ایک طریقے سے جا رہے ہیں، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے مختلف ہے. معنی ان کے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے میری آرا کے مطابق درخت کاٹنے سے پہلے آرا تیز کر لو. اب آرا اور آرا، ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا میری آرا کے مطابق یا میری رائے کے مطابق. آرا کا مطلب ہوتا ہے رائے، مشورہ. ٹھیک ہے، اور کہ میری آرا کے مطابق درخت کاٹنے سے پہلے آرا تیز کر لو. اب آرا کیا ہوتا ہے؟ جس سے درخت کو چیرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خود سوچو تم نے کیا کھویا کیا پایا، دودھ سے کھویا بنا کر کیا کمایا. کیا کھویا، کسی چیز کو کھونا. ٹھیک ہے، خود سوچو تم نے کیا کھویا، کسی چیز کو کھو دینا. کیا پایا، دودھ سے کھویا بنا کر. اب آپ کو پتہ ہے دودھ سے کھویا بنتا ہے اور کھویا سے مٹھائیاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دودھ سے کھویا بنا کر. ایک یہاں پر کھویا کا مطلب ہے خود سوچو تم نے کیا کھویا، کسی چیز کو کھونا. دودھ سے کھویا بنا کر یعنی دودھ سے جو کھویا بنتا ہے اس سے بنا کر تم نے کیا کمایا. تو اب آپ کو یہ معنی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ایک دفعہ میں دہرا دیتی ہوں. تم تو بن میں آ کر بالکل بندر بن گئے ہو. بن یعنی کہ جنگل. ٹھیک ہے، اور بن کوئی چیز بن جانا. گرم جل گرنے سے انور کا بازو جل گیا. گرم جل، گرم پانی گرنے سے. سحر زدہ شخص طلوع سحر تک تڑپتا رہا. سحر زدہ شخص ایسا شخص جس پہ جادو ہوا ہوا. طلوع سحر صبح. میری آرا کے مطابق درخت کاٹنے سے پہلے آرا تیز کر لو، یا میری رائے کے مطابق درخت کاٹنے سے پہلے آرا تیز کر لو. خود سوچو تم نے کیا کھویا کیا پایا. کھویا مطلب کوئی چیز کھو دینا، اور دودھ سے کھویا بنا کر تم نے کیا. اب یہ کھویا کون سا ہے؟ جو دودھ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے،
اس کی آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا اس کو کاپی میں نہ کریں، اس کو بک میں ہی رہنے دیں، اس کو کاپی میں نہ کریں، اس کو بک میں ہی رہنے دیں. آپ نے ان کی معنوی جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے کہ اس میں سے تجنیس کون کون سی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ نے الفاظ متضاد کرنے ہیں. یہ کام میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ کریں، ٹھیک ہے. اور مترادف میں آپ کو کروا دیتی ہوں. درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں. عالم استاد، شاخ ٹہنی احترام عزت. دار و مدار کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا کسی چیز پہ، ٹھیک ہے. انحصار. تشکیل بناوٹ یا تخلیق، ٹھیک ہے. سماج معاشرہ. وطن ملک یا ملک، ٹھیک ہے. تو یہ مترادف جو ہیں وہ میں نے آپ کو کروا دیے، متضاد آپ کریں گے. دوبارہ دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کام کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. یہ الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف جو ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں کریں گی. یہ جو تجنیسی معنوی ہیں ان کی نشاندہی بک پر ہی کریں گی، ٹھیک ہے. عالم کا مطلب استاد، شاخ ٹہنی احترام عزت دار و مدار انحصار تشکیل تخلیق سماج معاشرہ وطن ملک. تو یہ آپ کی آج کی ویڈیو ہے، آج کا آپ کا یہ کام ہے، ٹھیک ہے. اس کام کو کریں. کل انشاءاللہ ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے.